درخواست کی ہے کہ میں کم بولوں، آپ کے نعرے زیادہ بولیں. یعقوب بھائی نعرہ حیدری، شمسی صاحب نعرہ حیدری. تو آج نعروں کا دن ہے، آج خوشی کا دن ہے، جوش کا دن ہے. بلول دونوں ہاتھ اٹھا کر، وہ دونوں ہاتھ اٹھا کے آج کی تاریخ ہی ہے یہ. تاریخ، ہاں یہ تاریخ ہے، سنت ہے، یہ سنت ہے. اور ہمیشہ ہماری محفلوں میں تو یہی ہے نا کہ جب نعرہ حیدری لگے تو نعرہ حیدری. یہ اشارہ کس کا اشارہ ہے؟ یہ رسول کا. رسول نے بلند کیا تھا ہاتھوں پہ نعرہ حیدری. تو گزارش ہے یعقوب بھائی سے، شمسی بھائی سے، اور ہمارے راشد بھائی، احسن بھائی، ہمارے بہت ہی محترم و مکرم حسن بیگ صاحب، انہوں نے اتنا اچھی منقبت پڑھی ہے. اور اس کا ایک شعر میں ہمیشہ پڑھتا ہوں، اس منقبت کا جو میرا پسندیدہ ہے، جو انہوں نے چھوڑ دیا اور جو اکثر ڈسکس ہوتا ہے میرا بیگ صاحب سے. تو وہ مصرع سنیے آپ، ایک نعرہ حیدری لگا کے. تو میں کم بولوں گا، یہ میں نے آج طے کیا. اور راشد بھائی سے میری جب ٹیلی فون پہ بات ہوئی، میں نے کبھی بولنا تو مجھے آتا نہیں، بس ایک جذبہ ہے کہ الذکر علی عبادہ، بس ایک واحد جذبہ ہے، نہ علم ہے. علم کا ٹیسٹ ہمارے قدوائی صاحب نے آج میرا لے لیا. کہنے لگے آپ پڑھنے آئے ہیں؟ میں نے کہا جی، کہا کہ تو مجھے یہی کیا ہے. بڑی مہربانی ہے ہمارے احسن بھائی. تو ایک سوال انہوں نے کیا بڑا دلچسپ، یہ نوجوان بھی سنے اس سوال کو، میرے پاس جواب نہیں تھا. یہ ماشاءاللہ بڑے اچھے پڑھے لکھے نوجوان ہیں، یونیورسٹی گوئنگ بھی ہیں اور اس سے لوور لیول پہ بھی. تو سوال بڑا اچھا ہے، ویسے علمی سوال ہے. دیکھیے اب یہ ہے، اب مجھے پتہ نہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس سوال کی اہمیت کم ہو جائے گی. سوال انہوں نے یہ کیا کہ جب غدیر خم کے مقام پہ رسول پہنچے، وہ مقام جہاں نبی پہنچے اور جہاں علی پہنچے، نعرہ لگائیے ذرا ایک دفعہ. آواز زوردار آنی چاہیے بھائی. بس یہی بات ہے. مجھے بولنا نہیں آتا، آئی ایم سوری، میں بہت اچھا اسپیکر نہیں ہوں، صرف ایک جذبے سے بول رہا ہوں. جذبہ وہی الذکر علی عبادہ. تو بیچ میں بیگ صاحب کی بات رہ گئی، ان سے ڈسکس بھی میرا ہوا تھا، وہ سنیے آپ. سوال، پہلے سوال پھر بیگ صاحب کی بات. سوال یہ انہوں نے کیا تھا ہمارے قدوائی صاحب نے کہ جب غدیر خم پہ پہنچے، علی بھی پہنچے، نبی بھی پہنچے، آگے جانے والے قافلے ان کو واپس بلایا. یہ بڑا اہم ہے سوال، اور یہ منظر بھی بڑا اہم ہے. منظر سوچیے آپ، تپتا ہوا صحرا، تپتی ہوئی ہوا، صحرائے عرب. قافلہ پہنچا رسول اور نبی کا علی کے ساتھ، کہاں؟ غدیر خم پہ، جوفا. وہاں سے ہم وہ میقات ہے، وہ وہاں احرام پہنا جاتا ہے. آپ لوگ جو حج پہ گئے ہوں گے انہیں پتہ ہوگا. اللہ اگر نہیں گئے تو اللہ آپ کو اس حج پہ لے جائے اور آپ احرام باندھیں. اللہ تعالیٰ اس غدیر خم اور اس عید کے صدقے میں آپ کو حج کرائے، ان نعمتوں سے بہرہ یاب ہوں. خیر، تو جوفا کے مقام پہ، جوفا میقات ہے، اس کے قریب ہی ایک ندی ہے، کہہ لیں لیک ہے، جسے پونڈ کہتے ہیں، تالاب. تالاب کو عربی میں کہتے ہیں غدیر. غدیر کسے کہتے ہیں عربی میں؟ تالاب کو، پونڈ کو یا لیک کو. اور خم اس مقام کا نام تھا، کسی وجہ سے کسی آدمی کے نام پہ تھا. تو اس جگہ غدیر خم پہ جب پہنچے نبی اور علی، تو وہ تو پہنچ گئے، کچھ قافلے آگے چلے گئے تھے، کچھ قافلے پیچھے رہ گئے تھے. تو سوال کیا قضائی صاحب نے کہ جو آگے چلے گئے تھے ان کو بلانا بڑا مشکل مرحلہ تھا. تو کون گیا ہوگا بلانے؟ کون سا ریلائبل آدمی تھا جو بلانے گیا، جس کی بات کو مانا اور لوگ پلٹ کے آ گئے اتنی سخت گرمی میں، تپتی ہوئی دھوپ میں، تپتے ہوئے صحرا میں؟ تو وہ اس آدمی کا نام مجھے نہیں پتا، میں نے معذرت کر لی. اب یہ نوجوانوں کے لیے ایک ریسرچ ورک ہے، ایک اسٹڈی ورک ہے کہ غور کریں، ریسرچ کر کے. اچھا، اتفاق یہ ہے کہ میں اس وقت عمر کی 6 دہائیاں دیکھ چکا ہوں، اور ظاہر ہے شروع دن سے مجلس بھی سنی ہے ہم نے، اور علماء کو بھی سنا، اور تھوڑی بہت کتابوں کی بھی اسٹڈی کی. ظاہر ہے یہ نہ سوال میری نظر سے گزرا نہ اس کا جواب. تو اب آپ کو، ہاں شمسی صاحب بتا سکتے ہیں، ہو سکتا ہے شمسی صاحب کے نالج میں ہوئی.
تو نوجوانوں کے لیے، کیونکہ نوجوان دیکھیے یہ جو ہماری امید ہے نا، اب جو مستقبل ہے، جو وابستہ ہے مستقبل، آنے والا دن، وہ ہمارے نوجوانوں سے ہم تو پاسنگ آؤٹ اسٹیج پہ ہیں، ایگزٹ اسٹیج ہوتی نا کہ بس خدا صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے بلند ترین صلوات. صلی علی محمد محمد. تو جب یہ میں تیار کر رہا تھا تو بہت سارے سوال میرے ذہن میں آئے، اور میری خواہش ہے کہ میرے نوجوان بچے، دانیال ہے، یہ اشر بیٹھا ہے، اور یہ ماشاءاللہ عارف صاحب ہمارے محترم، ان کے بڑے ٹیلنٹڈ بچے ماشاءاللہ، اور سب بھی ٹیلنٹڈ ہیں، حسن بیگ صاحب کے ماشاءاللہ، اور جتنے بچے جن کے میں شاید نام نہ لے پاؤں، ہائیلی ٹیلنٹڈ لاٹ. مجھے پتا ہے رجائنا از بیسٹ آف دا بیسٹ پیپل، بہت ٹیلنٹڈ، بہت ایوارڈ وننگ لوگ ہیں ماشاءاللہ. عارف صاحب کے بچے اور دوسرے بچے، سارے بچے، مطلب کسی کو نام لینا تو مناسب نہیں ہے. تمام بچوں کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد محمد وعجل فرج. تو بیگ صاحب کی منقبت کا جو ایک مصرع شعر جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اس کے لیے بھی پہلے نعرہ حیدری لگے زوردار. دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے، دونوں ہاتھ، نعرہ حیدری. تو نعرے زیادہ لگیں گے، بات کم ہوگی، تقریر کم ہوگی، مجھے بولنا نہیں آتا، آئی ایم سوری. تو جو بیگ صاحب نے منقبت پڑھی، اس کے دو مصرے، یعنی ایک شعر میں دو مصرے ہوتے ہیں. جب یہ پوچھا گیا، دیکھیے یہ سوال ہے پھر نوجوانوں سے، جو ہماری ینگ جنریشن ہے، نوجوان، ان سے سوال ہے. جب یہ پوچھا گیا اس کا مطلب ہے کیا؟ قل کفا حل اتا انما لا پتا. حسن صاحب کو پتا ہے؟ کیا کہنے آپ؟ تو سوال ہے یہ، اس کا جواب دیجئے. جب یہ پوچھا گیا اس کا مطلب ہے کیا؟ قل کفا حل اتا انما لا پتا. مسکرا کر جواباً یہ میں نے کہا، یا علی یا علی یا علی یا علی. یا علی، نعرہ حیدری. بھئی آپ اپنا وعدہ پورا نہیں کر رہے. میں نے کہا تھا نعرے بہت ہوں گے. ہاں کہہ رہے ہیں آپ نعرہ، ایک اور نعرہ ہے. یعقوب بھائی آپ کے ہاتھ نظر نہیں آ رہا ہے مجھے، ایک ایک کو انوالو ہونا پڑے گا اس میں. تو اس کا جواب اب میں بچوں سے پوچھوں گا. میں بچوں کو طرف سے پڑھاتا بھی رہا ہوں نا مدرسے میں، تو وہ پرنسپل صاحب تو آ جائے ہی نہیں ہمارے. نظر آ رہے ہیں؟ نہیں، محسن بھائی نظر نہیں آ رہے ہیں نا. پرنسپل صاحب کو تو ہونا چاہیے تھا. خیر، تو بچوں کے ساتھ میری ایک خاص اٹیچمنٹ ہے، ایفیلیشن ہے. شاید میں خود بھی ذہنی طور پہ بچہ ہی ہوں، تو اس لیے بچوں کے ساتھ کمفرٹیبل فیل کرتا ہوں. پڑھایا بھی اشر ہے، یہ دانیال ہے، یہ بچہ ہے، بہت سارے بچے ماشاءاللہ. تو یہ سوال اب آپ کو جواب دینا ہے. قل کفا کا کیا مطلب ہے؟ یہ قرآن کی آیت ہے. حلتا کیا ہے؟ قرآن ہے. انما کیا ہے؟ انما ولیکم. میں اس میں پڑھوں گا ابھی، یہ اس کے عید غدیر کے لیے انما ولیکم یہ ہے. اور لافتہ کیا ہے؟ شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. یعقوب بھائی کے ہاتھ نہیں اٹھ رہے. میں یعقوب بھائی میرے اس پہ ہیں، ریڈار پہ. یعقوب بھائی ایک درود پڑھیں بلند تر ہمارے یعقوب بھائی کی صحت و سلامتی کے لیے. تو میرا ٹائم پورا تو نہیں ہو گیا؟ کچھ ہے 2-4 منٹ، 10-15 منٹ ہیں. اچھا اس کا نظارے خوب لگنے چاہیے. بھی 15 منٹ پورے کرنے ہیں مجھے، بولنا نہیں آتا مجھے. تو یہ میٹر میں کافی جمع کر کے لایا تھا ویسے بولنے کے لیے، لیکن اب شاید یہ میں اس کو تو جسٹیفائی نہیں کر سکوں گا. تو لیکن یہ کہ ظاہر عید غدیر ہے، بہت مبارک. ہم مسلمانوں کی جو عیدیں مشہور و معروف ہیں
وہ کون کون سی؟ عید الفطر ہے رمضان کے بعد، عید الاضحیٰ ہے جو بھی ہوئی، عید الاضحیٰ ذی الحج کے مہینہ، جی عید مباہلہ ہے، سبحان اللہ، اور یہ آج عید غدیر ہے۔ تو یہ 4 عیدوں میں سب سے بڑی عید کون سی ہے؟ عید غدیر سب سے بڑی، سبحان اللہ، ایک دفعہ اور نعرہ لگے۔ حق حیدر۔ تو بولنے کی ضرورت کم ہے، نعروں کی اور درود کی زیادہ ضرورت ہے۔ بلند تر صلوات۔ تو علی ہے نام خدا، اب میں ذرا اسکرپٹ پہ آ جاتا ہوں جو لکھ کے لایا تھا میں۔ علی ہے نام خدا اور یہ اسم اعظم ہے۔ علی ہے نام خدا اور یہ اسم اعظم ہے، یہی وہ نام ہے جس پر بقائے عالم ہے، یہی وہ نام ہے جس پر بقائے عالم ہے۔ مجاہد اپنا تو، یہ شاعر ہیں جنہوں نے لکھا ہے، مجاہد اپنا تو نادے علی پہ ایماں ہے، مجاہد اپنا تو نادے علی پہ ایماں ہے، اسی سہارے پہ ہستی گزارتے رہنا، قدم قدم پہ علی کو پکارتے رہنا۔ نعرہ حیدری۔ من کنتو مولا زہرا کا شوہر، حسنین کا بابا، حسنین کا بابا، زینب کا بابا، آدم بھی پکارے، عیسیٰ بھی پکارے، اللہ کا کنیکشن، محمد کا سلیکشن، دینوں کا ریجیکشن، پہلا بھی جلے گا، دوسرا بھی جلے گا، تیسرا بھی جلے گا، ارے وہ بھی جلے گی۔ نعرے حیدری۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ تو آج عید کا موقع، ظاہر عید غدیر اور سب سے بڑی عید، تو سب سے پہلے ہم سب مل کے مبارک پیش کرتے ہیں اپنے ختمی مرتبہ رحمت للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں۔ اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد وعجل فرجہ۔ اور اپنے آقا و مولا جن کا یہ دن ہے، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، تو مولا علی امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں اور اہل بیت اطہار بالخصوص صاحب العصر والزمان ان کی خدمت عالیہ میں ہم سب مل کے ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں۔ نعرہ حیدری۔ اور میری طرف سے تمام مومنین کی خدمت میں یہ اس دن کے لحاظ سے عید مبارک قبول ہو، اور ہم سب مومنین آپ کی نمائندگی کرتے ہوئے سب ایک دوسرے کو ہم عید مبارک پیش کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اس کے بعد ہم باقاعدہ عید مبارک دے کے اور گلے اور مصافحہ اور معانقہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ اور احسن بھائی کا بھی بہت میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے خاص طور پہ مجھے ہدایت کی، مجھے فون کیا اور کہا مجھ ذرہ ناچیز کو کہ اس عظیم ذکر پہ میں شرف حاصل کروں۔ یہ یقیناً مجھ جیسے ذرہ ناچیز کے لیے بہت بڑی سعادت ہے، اور یہ احسن بھائی کی بہت بڑی محبت ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر دے۔ ان کے لیے بھی ایک بلندر نعرہ صلوات۔ اور جس طرح انہوں نے اس ذرے کو نوازا ہے، وہ دراصل یہ ان کے جد کی سنت ہے، یہ مولا علی کی سنت ہے، سنت علوی، سنت مرتضوی ہے۔ نعرہ حیدری۔ یا علی، حق حیدر بذرہ۔ سیدی صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔
بھائی مجھے بتا دیجیے گا، اشارہ کر دیجیے گا، 5 منٹ رہیں گے اس طرح کر کے. جاری رکھے. اجازت احسن بھائی. ہم سوری. میں وہی اگین کہہ رہا ہوں کہ میں آئی ایم ناٹ اے ویری گڈ اسپیکر. میں صرف مولا علی کا ایک جذبہ ہے اندر، ایک جذبہ، ذکر علی عبادہ. وہ ذکر مجھے اور وہ جذبہ مجھے مجبور کرتا ہے کہ میں بولتا رہوں. اور تو اس ذرا نوازی پہ ایک شعر ہے، اور شعر کیا ہے، وہ ایک معجزہ ہے دراصل. تو تھوڑا سا معجزہ آپ سن لیجئے، اور اس کے بعد میرا جو باقی پرچہ ہے وہ تو میں کینسل کرتا ہوں. اس کے بعد میں صرف آپ کو ختمی مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اس مقام پہ خطبہ دیا، اہم ترین وہ ہے اس کا دراصل جو جسٹ ہے آج کی عید کا، اور آج کا جو ذکر ہے وہ مولا رحمت للعالمین کا وہ خطبہ ہے. تو اس میں سے چند لائنیں میں آپ کو سناؤں گا، اور اس کے بعد اجازت، اور آپ اجازت مجھے بتا دیجیے گا کہ اگر میں زیادہ وقت لے رہا ہوں تو میں اس کو پھر شارٹ کر دوں. تو یہ معجزہ ذرہ نوازی پہ جو آپ نے کی میرے اوپر، یہ مشکل کشا کا معجزہ ہے دراصل. آپ سنیے ذرا، پہلے یہ شعر سنیے. فارسی میں ہے، ترجمہ بھی میں کر دوں گا، لیکن فارسی آسان ہے، آپ کو سمجھنے میں مشکل نہیں ہوگی انشاءاللہ. بازرہ یعنی ذرے کے اوپر، بازرہ گر نظر لطف، کوئی مشکل لفظ نہیں، سارے اردو میں استعمال ہوتے ہیں. بازرہ گر نظر لطف بو تراب کنن، بو تراب، اگر بو تراب کر دیں کسی پہ، نظر لطف، ایک مہربانی، ایک محبت کی نظر ڈال دیں کسی کے اوپر، تو کیا ہوگا اس کا آپ نتیجہ دیکھیے. بذرہ گر نظر لطف بو تراب کنن بآسمان رود، وہ ذرہ جو ہے مٹی میں، ذرہ بآسمان رود، وہ مٹی سے زمین سے اٹھے گا وہ ذرہ، بآسمان رود و کار آفتاب کنن، وہ آفتاب کی طرح چمکے گا. آفتاب کی طاقت کا اندازہ ہی نہیں ہے کسی کو. اگر سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں ہمارے، یہ ماشاءاللہ عارف بھائی کے بیٹے ہیں، تو انہیں پتہ ہے کہ آفتاب کی طاقت کیا ہے. کتنے بلین مائلز کے اوپر وہ چیزوں کو اپنی گریویٹیشن کی پل میں لیے ہوئے ہیں. یہ ہے آفتاب کی طاقت. بلین، ملین نہیں، ملین. ملین تو زمین ہے 14 ملین کے فاصلے پہ سورج سے. پلوٹو اس سے بھی آخر میں، اور اس سے بھی آگے کہیں، یعنی بلینز آف مائلز پہ اس کی آفتاب کی طاقت ہے کہ وہ اپنی گریویٹیشنل پل سے نکلنے نہیں دیتا اجسام فلکی کو، جو ہیونلی باڈی ہے. تو یہ مولا کا اعجاز ہے، مولا کی نظر کرم ہے. دوبارہ سنیے. بذرہ گر نظر لطف بو تراب کنن بآسمان رود، بآسمان رود و کار آفتاب کنن. سبحان اللہ. نعرہ حیدری، ارے ارشاد، سب پڑھیں بھائی، مجھے نہیں بولنے دیں آپ. ہاں ارشاد. یہ کسی کوئی غالب کے بارے میں کہتے ہیں، کوئی کس کے بارے میں کہتے ہیں کہ کوئی شراب پیتا تھا، تو ایک شعر پڑھا آگے سے، میں یہیں سے پڑھا. کوئی بات نہیں. وہ کہتا ہے کہ میں خار ہوں اگرچہ جنت نہ جا سکوں، میں خار ہوں اگرچہ جنت نہ جا سکوں، خواہش بات مرگ کے کچھ کام آ سکوں، ایندھن بنانا مجھ کو جہنم کا اے خدا، ہر دشمن علی کا کلیجہ جلا. سبحان سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت خوب. دیکھیں نا مجمع میں جان آئی، کچھ جان پڑی. یہ شکایت تھی نا آپ کو راشد بھائی کہ مجمع پہ کچھ مرجھاہٹ تاری ہے. یہ میرا تو ہے، لیکن یہ میں نے دعا مانگی نا، میں نے مولا مشکل کشا سے دعا مانگی کہ مولا آپ نے مجھے پڑھنے کا موقع دیا ہے تو کچھ ایسا ذکر ہو جائے کہ اثر ہو کمیونٹی پہ، اور آپ کا نام کے نعرے لگیں. یا علی یا علی یا علی حق حیدر. دراصل اس ممبر پہ بیٹھنا کوئی آسان نہیں ہے، سچی بات میں بتاؤں آپ کو. ہم جیسے جاہلوں کو زیب نہیں دیتا، اس میں مطلب کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. مطلب یہ تو بالکل ایک سیدھی سی بات ہے، آپ بھی سمجھتے ہیں، میں بھی سمجھتا ہوں. ہم نے تو بڑے بڑے علماء کو دیکھا، جہاں طالب جوہری کو دیکھا ہو، جہاں عقیل الغربی کو دیکھا ہو، رشید ترابی کو دیکھا ہو، نرقن صاحب کو ایون سنا ہے ہم نے.
نقن صاحب کا میں ایک حوالہ دوں گا اگر موقع ملا, اگر وقت ہوا اور راشد بھائی نے مجھے اتارنا دیا اس ممبر سے کھینچ کے, تو میں آپ کو نقن صاحب کا حوالہ دوں گا, جوہری صاحب کا بھی حوالہ دوں گا. تو ان سب علماء کو جہاں سنا ہو وہاں میری کیا مجال, ذرہ حقیر کی کیا مجال کے, لیکن وہی بات کہ نعرہ حیدری کا حق آپ کو بھی ہے مجھے بھی ہے, یہ حق ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا. نعرہ حیدری, سبحان اللہ. یہ دیکھیں اشر نے پڑھا, یہ ہمارے بھائی کیا نام ہے بھائی, حسین بھائی نے پڑھا. اب یعقوب بھائی کی باری رہ گئی. یعقوب بھائی آپ میرے رڈار پہ ہیں اس وقت, آپ کو کچھ نہ کچھ نعرہ لگانا پڑے گا. آپ کے ختم ہونے سے پہلے میں ایک نعرہ ضرور بہت خوب, آج خوشی کا دن ہے. پڑھنا شروع کریں. ہاں اصل میری تقریر شروع نہیں ہوئی ہے, پہلا پیج ہے یہ, اور بس میں نعروں میں ہی ہوں, اور نعرے ہی ہیں اصل حاصل. اسٹارٹ کریں گا نعرہ لگا. سبحان اللہ. بھائی کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد. صحیح. تو ہاں اب اس میں مسئلہ یہی ہے کہ شہادت کی شب لگے گی تو میں بس باقی سارے چھوڑ رہا ہوں. 7-8 صفحے ہیں, یہ 7-8 گھنٹے کی تقریر ہے ویسے, اور میں اسی ارادے سے آیا تھا کہ جتنا موقع ملے گا میں پڑھ دوں گا, جتنا نہیں ملے گا میں کہوں گا السلام علیکم, خدا حافظ, نعرہ حیدری. بس نعرہ حیدری ہے ہمارا کام. تو بھی ہاں نہیں, شب لگ جائے گی نا, یہ کہہ رہے ہیں کوئی شب نہیں. اچھا ہاں. ویسے ایک بات تو احتیاط کر لیتے ہیں, ہاں شب سے پہلے. تو بس پھر میں سیدھا اپنے موضوع پہ آتا ہوں, اور موضوع یہ ہے کہ چلیں پہلے تاریخ جوہری کا سن لیجئے, فضائل علم, اس کے بعد میں پھر اصل بات ختم کر کے بڑھ جاتی ہیں. تو فضائل علم ہمارے علماء کی کیا بات ہے, ان جیسے فضائل تو کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا نا. اب دیکھیے ان سے میں نے چھوٹا سا اقتباس ہی کیا, ان کی تقریر سے اٹھایا ہے. سنیے, علامہ طالب جوہری مرحوم, اللہ ان کی مغفرت کرے اور ان کو کروٹ جنت نصیب عطا. تو وہ فرماتے ہیں فضائل علی میں, قرآن ہو یا علی, یعنی یہ دو موضوع ہیں, قرآن اور علی. القریب قرآن مع علی اور علی مع القرآن. تو قرآن ہو یا علی, طالب جوہری صاحب کہتے ہیں دونوں برابر ہیں, دونوں برابر ہیں, کوئی شک نہیں. ایک رسول کے دل پر آیا, ایک رسول کی گود میں آیا. قرآن نے رسول کی زبان چومی, زبان سے قرآن کے لفظ نکلے تو قرآن نے چوما زبان کو, زبان رسول کو. علی نے رسول کی زبان چوسی, ماں کی زبان نہیں چوسی, ماں کا دودھ نہیں پیا. علی نے کعبے میں ولادت کیا کیا, رسول کی زبان چوسی. قرآن قلب مطہر پہ اترا, رسول کے قلب پہ اترا, اور علی دوش مطہر پہ چڑھا. قرآن اترا اور علی چڑھا دوش مطہر پہ. قرآن کی تلاوت عبادت, کوئی شک نہیں, قرآن کی تلاوت بہت ضروری, عبادت. علی کا ذکر عبادت, الذکر علی عبادہ. قرآن برابر ہے علی کے, یہ بالکل طے بات ہو گئی. لیکن اللہ نے ایک فرق رکھ دیا. اگر بیٹھے ہوئے آپ قرآن کہتے رہیں کوئی ثواب نہیں, آپ کہیے 1000 دفعہ قرآن, کوئی ثواب نہیں. لیکن بیٹھے علی کہیے, آپ ثواب ہی ثواب, عبادت ہی عبادت. صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات. محمد والے محمد وجل فرجو. بیٹھے علی کہتے رہو, عبادت ہی عبادت, ثواب ہی ثواب, اللہ کی رحمت ہی رحمت, رسول کی رحمت ہی رحمت. سبحان اللہ. شعر سن لیجئے مولا کی شان میں. پہلے سوئے تو کوئی چھاؤں میں تلواروں کی, پہلے سوئے تو کوئی چھاؤں میں تلواروں کی. اتنا آسان تو نہیں نفس پیمبر ہونا. زخم کھا کر بھی تلوار لگی تھی, زخم کھا کر بھی جو قاتل کو پلائے شربت,
زخم کھا کر بھی جو قاتل کو پلائے شربت، زیب دیتا ہے اسے ساقیے کوثر ہونا۔ یا علی یا علی یا علی حق حیدر۔ ایک بلند تر درود ہمارے بھائی یعقوب بھائی کی صحت و سلامتی اور سب مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ ہمارے شمسی صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے بھی بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ کے لیے بھی بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج۔ شمسی صاحب کا نعرہ باقی ہے۔ لیکن میں نے ٹارگٹ اچیو کر لیا ہے۔ تھینک یو یعقوب بھائی، بہت شکریہ۔ وہ طالب جوہری کی بات سے شروع ہو گئی۔ آج تاریخ کی ریکارڈ ہونے چاہیے، اتنا بڑا دن ہے تو نئے نئے ریکارڈ آنے چاہیے دنیا میں۔ تو آج نعرہ ہو جائے احسن بھائی کی طرف سے بھی، نعرہ حیدری، یا علی یا علی یا علی حق حیدر۔ تھوڑی سی سیریس بات ہو جائے، ایکیڈیمک بات ہو رہی ہے تو اصل میں خطبہ ہے۔ دراصل عید غدیر جب آپ کہتے ہیں نا تو عید غدیر کی سب خوشیاں اپنی جگہ ہیں، لیکن یہ خوشیاں بیس کس پہ کر رہی ہیں؟ حکم الہی پہ اور حکم رسول پہ۔ علی کی بذات خود جو بھی حیثیت ہے ہمیں نہیں پتہ، اس تک ہم نہیں پہنچ سکتے، لیکن ہم تک جو پہنچی ہے ان کی عظمت وہ پہنچی ہے زبان ختم مرتبہ، زبان وحی، زبان رسول سے۔ تو ہمارے لیے اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہ خطبہ ہے عید غدیر کے موقع پہ آپ نے، یعنی طالب جوہری کے لفظ بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ یہ خطبہ اتنا طویل خطبہ تھا، 5 گھنٹے کا خطبہ طالب جوہری کی، ریسرچ ان کی ظاہر ہے، ان کے علم کا تو مقابلہ نہیں کر سکتا۔ 5 گھنٹے کا خطبہ کتنا طویل، مطلب میں تو بڑا حیران ہوں، 5 گھنٹے کا خطبہ رسول نے دیا اور 3 دن مسلسل وہاں قیام رہا غدیر خم پہ، اور 3 دن بیعت کا سلسلہ رہا۔ وہ جو 1 لاکھ کا 1.5 لاکھ کا مختلف روایات ہیں کہ 1,24,000 کا مجمع تھا یا 1,40,000 کا، ہم سمپل لفظوں میں کہتے ہیں 1 لاکھ سے اوپر کا مجمع۔ اس نے ایک شخص سے رسول نے حکم دیا کہ جاؤ علی کو سلام کرو اور علی کے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ 1 لاکھ آدمی سے زیادہ، آپ بتائیے کتنے دن لگیں گے؟ 3 دن قیام رہا۔ یہ طالب جوہری کی دونوں باتیں، 5 گھنٹے کا خطبہ، میں 2-3 لائنیں پڑھتا ہوں اور اس کے بعد ختم، تاکہ شب کا وہ جو ہے نا اندیشہ نہ رہے۔ تو رسول نے فرمایا اس خطبہ میں 1 لاکھ سے اوپر کے مجمع ہے، اور بڑے ہی واقعی میں نے جب یہ پڑھا تو دل میرا تو بس میں بیان نہیں کر سکتا، آپ بھی سنیے۔ آپ نے فرمایا، نبی نے فرمایا، حالات کے پیش نظر جبرائیل سے میں نے کہا بھی تھا کہ کیا بارگاہ احدیت میں، یعنی اللہ تعالیٰ کے حضور میں، یہ التجا کی جا سکتی ہے کہ مجھے اس فرض کی انجام دہی سے معاف رکھا جائے، یعنی بلغ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، یہ حکم آیا تھا اللہ کا۔ تو رسول ہیزیٹنٹ تھے۔ آپ نے فرمایا کیا میں ایسی صورت ہے کہ مجھے معافی مل جائے، اس فرض کی انجام دہی سے مجھے معاف رکھا جائے؟ کیونکہ اچھا وجہ کیا تھی؟ ہیزیٹنٹ کیوں تھے؟ کیونکہ میں متقین کی قلت، اب آپ دیکھیے 1 لاکھ کا مجمع، 1 لاکھ سے زیادہ، 1,24,000 1,40,000 تک کی روایتیں ہیں۔ اتنے بڑے مجمع کو کیا کہہ رہے ہیں رسول؟ یہ رسول ہی کہہ سکتے ہیں۔ جرأت اور ہمت دیکھیے رسول کی، فرما رہے ہیں کیونکہ میں متقین کی قلت دیکھ رہا ہوں، ویری شارٹ، 10 12 15 اس سے زیادہ نہیں تھے، اور منافقین کی کثرت دیکھ رہا ہوں، مجرموں کی فریب کاریوں، اسلام کا تمسخر کرنے والوں کی حیلہ سازیوں سے واقف تھا، جن کے متعلق قرآن کا بیان ہے کہ وہ جو کچھ زبانوں سے کہتے ہیں وہ ان کے دلوں میں نہیں ہوتا۔ یہ تلاوت کیا آپ نے سورہ فتح، قرآن کی سورہ، اور اس کی آیت نمبر 11، یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم۔ رسول فرماتے ہیں کہ خیال کرتے ہیں یہ لوگ کہ یہ معمولی بات ہے، حالانکہ خدا کے نزدیک یہ بہت بڑی بات ہے۔ اب آپ سنیے مولا کی تعریف کیا کر رہے ہیں، مولا امیر المومنین علیہ السلام کی۔ اپنے خطاب میں فرماتے ہیں رسول پاک، لوگو میں نبی
اور علی میرے وسیع ہیں. میں نبی اور علی میرے وسیع ہیں. اور خاتم الائمہ صاحب العصر والزمان, ہمارا مہدی قائم ہے. سن لو, وہ تمام ادیان پر غالب آئے گا, ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچائے گا, خدا کے تمام دوستوں کے خون ناحق کا بدلہ لے گا. یعنی نظر آ رہا تھا رسول کو, سب پتہ تھا, اور ہیزیٹنسی اسی لیے تھی, ریلکٹنس جو تھی رسول کی وہ اسی لیے تھی. حجت القائم کے بارے میں مزید فرما رہے ہیں رسول, یہ وہی عظیم شخصیت ہے کہ جس کی ہر پیش رو نے بشارت دی. لوگوں, قرآن تمہیں بتا رہا ہے کہ علی کے بعد ان کے فرزند امام برحق ہیں, اور یہ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ یہ میری ذریت ہے. رسول فرما رہے ہیں یہ میری ذریت ہے. خداوند عالم کا ارشاد ہے کہ اس نے سلسلہ امامت کو, اللہ تعالیٰ نے سلسلہ امامت کو ابراہیم کی نسل میں باقی اور برقرار رکھا ہے. یہ آپ نے آیت پڑھی, وَجَعَلَهَا کَلِمَاتًا بَاقِيَةً فِي عَقِيبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, سورہ مبارکہ زخرف اور اس کی آیہ نمبر 28. تو یہ باقی ہے کلمہ, وہی اب آخری سہارا ہے. اور میں نے توضیح کر دی ہے کہ جب تک تم قرآن اور اہل بیت سے تمسک رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے. حسنین علیہ السلام کے مقام اور مرتبے اور بارگاہ اعزدی میں ان کی جو منزلت ہے, حسنین امام حسن امام حسنین علیہ السلام کی جو منزلت ہے اس کی تفصیل تم مجھ سے سن چکے ہو. یہ دونوں نوجوان جنت کے سردار ہیں, اپنے باپ کے بعد یہی امام ہوں گے. لوگوں, اللہ کا خوف کرو اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب, حسن و حسین اور ان کے فرزندوں کی بیعت کر لو. لوگوں, معبود حقیقی نے علی ابن ابی طالب کو جو فضیلتیں دی ہیں, اب یہ سننے کا لائق ہے مولا کی, ہم کیا بیان کریں گے, ہماری کیا مجال کہ ہم فضیلتیں بیان کریں. لوگوں, معبود حقیقی نے علی ابن ابی طالب کو جو فضیلتیں دی ہیں وہ قرآن میں موجود ہیں, اور یہ خوبیاں اس حد تک ہیں, یہ خوبیاں اس حد تک ہیں انہیں کسی ایک مجلس میں نہیں بیان کیا جا سکتا. کون کہہ رہا ہے یہ؟ رسول اپنے خطبے میں کہہ رہے ہیں کہ اس حد تک مولا کی خوبیاں علی علیہ السلام کی اس حد تک ہیں کہ انہیں کسی ایک مجلس میں بیان نہیں کیا جا سکتا. بتائیں سوچ کے وہ حفظ جن کو قرآن ہے کہ جو علی کو نہ مانے وہ کب مسلمان ہے. پالنے والے, اب رسول فرماتے ہیں, نبی دعا فرما رہے ہیں, اور خاتمہ اس کے ساتھ ہی اینڈ ہے بس, اس کے بعد نعرہ حیدری لگائیے گا. اب نبی دعا فرما رہے ہیں آخر میں خطبے کے اینڈ پہ. یہ چند 5 گھنٹے کا خطبہ آخری لائن میں پڑھ رہا ہوں. نبی کی دعا, پالنے والے تو سارے مومنین کو بخش دے. الہی آمین. کیسی عظیم دعا دی ہے نبی نے رحمت للعالمین. پالنے والے تو سارے مومنین کو بخش دے, اور جو کفر کی راہ پر چلنے والے ہوں ان پر اپنا غضب نازل فرما. والحمدللہ رب العالمین. یہ اینڈ ہے خطبے کا. نعرہ صلوات. دیگر صلوات. میں تمام لوگوں کا جو یہاں موجود ہیں میں ان کا شکر گزار ہوں, اور آپ کو ایک بار پھر آج کی بہت بہت مبارکباد. اور بس یہ تھا مجھے کہنا کہ آپ سے کچھ دیر میں ہم لوگ انشاءاللہ آج کا جو جنہوں نے اسپانسر کیا ہے یہ آج پاٹ لک, تو ان کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ ان کے رزق اور روزی میں اضافہ فرمائیں. ایک بار آپ سب لوگ بلند ترین صلوات بھیج کر اس میلاد کا جشن کا اہتمام کرتے ہیں. اور محسن آپ سے گزارش ہے کہ پلیز دسترخوان لگا دیں پر محمد وآل محمد صلوات. اس کے بعد جو ہے نماز یہیں پر ہوگی, اور اس کے بعد ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے 15-20 منٹ ہیں, تو انشاءاللہ ہم اس کے بعد نماز یہیں پڑھیں گے. بے شک.